اللہ اس پر قادر ہے کہ اپنا فرشتہ آپ کی طرف بھیجے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کو آسمانوں پر لے چلیں جائے، سر، لہذا یہ امکان تو کی آپ بحث ہی نہیں۔ اسلامک پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے جواب دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے تصدیق کی. ہر وہ شخص جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر دے گا. دیکھیں ہمارے خیال میں حضرت ابو بکر کی اسی تابع فرمانی کی وجہ سے انہیں اس مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بننے کا موقع ملا آن حضور کی وفات کے بعد. تو ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھی کی جو گواہی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہمارے نزدیک، ایک تھرڈ پارٹی کے نزدیک. آپ کی گواہی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ آپ ان کو پروفٹ مانتے ہیں، رائٹ سر؟ آپ ایک خدا کو بھی مانتے ہیں. میں سر صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے وہاں پر فزیکل مسجد اقصیٰ نہ ہونے کا اعتراف کیا اور اس پورے علاقے کو مسجد اقصیٰ قرار دے کر اپنی دانست میں ایک توجیہ پیش کی جو کہ مسلمان علماء مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں. رائٹ ناؤ میرا آپ سے سچویشنل کوسچن یہ ہے وقاص خان صاحب کہ آپ تو لکی ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی لکی ہو گئے، صحابہ کرام بھی لکی ہو گئے. جو مجھ جیسے مشرکین مکہ تھے، جو کہ کفار مکہ تھے، جن کو آپ غیر مسلم سمجھتے ہیں، میرے پاس ایک خبر پہنچی کہ میرا بیٹا مجھے آ کر بتاتا ہے، میں اپنے آپ کو تصور کر رہا ہوں کہ میں چشم تصور میں کہ میں 621 عیسوی کے مکہ مکرمہ میں ہوں، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہوں، اور میری بیوی مجھے بتاتی ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں، وہ اڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر یروشلم گئے تھے. وہ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے پاس میرا آنےسٹ ریاکشن یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ممکن. میں تو ثبوت مانگتا نا، حضرت ابراہیم بھی لائف آفٹر ڈیتھ کا ثبوت مانگتے تھے. تو ایک غیر مسلم کو کنونس کرنے کا لاجیکل جو طریقہ ہے مسلمانوں کے پاس کیا ہے کہ ہمارے نبی جو تھے، اور اس سارے سفر کی ضرورت کیا تھی وقاص خان صاحب؟ دیکھیں اس سفر کی ضرورت تو اس لیے ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ حقائق دکھاتا ہے جس کے ہمیں نتیجے نہیں میں دکھاتا، ہمیں غیر زیادہ ضرورت ہے. میں بتاتا ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پروفٹ ہوڈ کا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اس مقام پر آنا پڑے گا جو تسلیم کا ہے. آپ نے ایک جگہ پچھلی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو مجھے کیوں نہیں دکھاتا؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ابراہیم کی پوزیشن پہ آنا پڑے گا، آپ کو چیلنج کرنا چھوڑنا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پر دو واقعات کا ذکر کرتا ہے، ایک نمرود کے واقعے کا اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا. ایک شخص ہے خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کنونس نہیں کرے گا. ایک شخص ہے وہ سبمٹ کر دیتا ہے، ایک شخص ہے اب سر تسلیم خم کر دیتا ہے، مان لیتا ہے، پھر کہتا ہے میرے دل میں یہ سوال سر آ رہا ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہم ہے، اللہ بغیر تعالیٰ کسی اس کو دور دلیل کر کے دیتا خدا کو نہیں مان سکتے سر، ٹھیک ہے؟ ہم بغیر کسی دلیل کے خدا کے آگے سبمٹ نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر یقین کرنے کے لیے فزیکل ایویڈنس درکار ہے تو ہمیں بھی درکار ہے، اور ہم حضرت ابراہیم سے چھوٹے لوگ ہیں. سر مجھے میں صرف تو یہ کہہ بتائیں رہا سر. ہوں کہ آپ ابراہیم کی پوزیشن پر آئیں، اللہ دکھا دے گا. نہیں سر، آپ ہمیں دکھائیں تو ہم حضرت ابراہیم کی پوزیشن پہ چلے جائیں گے سر. سر مجھے نہیں صرف نہیں یہ دیکھیں مسئلہ یہ بتائیں سر اس بات پر پھر بات کر لیں گے سر، بقول آپ کے کہ وہ بات پھر ادھر چلی جائے گی لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر. مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں 621 عیسوی کے مکہ میں بیٹھا ہوں، میرے پاس واقعہ معراج کی تصدیق یا تردید کرنے کا ایک غیر مسلم کے پاس، جس کا حضور یا صحابہ کرام کے ساتھ کوئی سیاسی مفاد بھی نہیں جڑا ہوا، جس نے پہلا خلیفہ بھی نہیں بننا، وہ اس واقعے کو کس طرح سے سنے گا؟ وہ اس کے اوپر ہنسے گا کہ یہ صرف اور صرف. اور اب میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ آج سے 3800 سال پہلے سمیریا عراق کے اندر جو ٹیل آف اٹانا ہے، اس میں بادشاہ جو اٹانا ہے وہ عقاب پر بیٹھ کر آسمانوں کا سفر کرتا ہے. تو یہ آسمانوں پر سفر اگر میں اس وہ کی ہمیں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں نا، بعد میں آئیے میری گا. بات سن. پہلے صرف اس ایک نقطے کا جواب دے دیں کہ 621 عیسوی کے مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے غیر مسلم کے پاس واقعہ معراج کی تصدیق یا تردید کرنے کا لاجیکل پیمانہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. یہ سوال پوچھا گیا، کیا یہ سوال پوچھا گیا کہ کیسے ممکن ہے. ہم تو وہی یہ لوگ وہاں لوگ موجود تھے نا. وہ قرآن پاک اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ سورہ یوسف کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھر سے گواہ اٹھتے ہیں. تو مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر فلسطین کا سفر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جبکہ وہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے فلسطین کا سفر کیا ہوا تھا.
جو اس پورے کمپاؤنڈ کو جانتے تھے، جو اس پورے شہر یروشلم کو جانتے تھے، اس کے گلی محلے کو جانتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ وہ کیسا شہر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے. یہ آپ نے کہاں پڑھا ان ہے؟ کو یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ بالکل یہ کہاں پڑھا تاریخ ہے؟ میں موجود ہے. کس تاریخ میں میں؟ بتا رہا ہوں تاریخ میں سر موجود ہے. یہ تاریخ کا نام بتائیں، اس کتاب کا نام بتائیں، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ ہر سیرت کی کتاب میں موجود ہے، وہ کسی جو ایک میں نہیں، سیرت کی ہر میں. کتاب ہے وہ 705 عیسوی کے بعد لکھی گئی ہے. او میرے بھائی یہ تو آپ پھر وہی پرانی آرگومنٹ یہی کر رہے ہیں نا. کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک فرضی مائتھولوجی کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس پر اتنی ملمہ کاری کی ہے. سر معذرت میرے الفاظ کے لیے، دا تھنگ از یہ آپ جس تاریخ کا مجھے حوالہ دیتے ہیں وہ تاریخ 705 عیسوی میرے کے بھائی بعد. دیکھیں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں. آپ مجھے یہ آپ نے بتا دیں. آپ نے مجھ سے دیکھیں آپ نے مجھ سے کہا مجھے ایویڈنس تو میں آپ کو ایویڈنس دے رہا سر ہوں. آپ نے آپ مجھے اپنی کتابوں راستے سے میں روکا. ایویڈنس نہیں دے سکتے ہیں. آپ مجھے اس دور کیوں کی نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتے ہیں. آپ کا ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے. آپ کا کیوں ایویڈنس نہیں ایڈمیسیبل؟ اس لیے ایڈمیسیبل نہیں ہے کہ اس کا بائسڈ ہے اس چیز کو درست ثابت. آپ کے او میرے پاس بھائی دیکھیں آج انڈیپینڈنٹ میری بات سن لیں. ہسٹورین کی لکھی او ہوئی میرے کتاب بھائی میں یہ چلو چھوڑ. واقعہ ہے. آپ یعنی آپ کا اگر یہ آرگومنٹ ہے کہ ان ریٹن چیز ایڈمیسیبل نہیں ہے، تو جو برٹش لا ہے یا برٹش کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو سارا ہی ان ریٹن ہے. نہیں سر، اور اس کے 1000 سال کی سارا میری بات unwritten سنیں، نہیں ہے. سارا میری بات unwritten سن نہیں لینا. ہے. میگنا اب کارٹا آپ ٹھہریں برٹش کانسٹیٹیوشن کے جو برٹش لا کا بیسک کلاسز سارا ہے جو وہ unwritten ہے سسٹم سر. ہے وہ کنونشنز پر ہے. نہیں سر، لیکن وہ کنونشنز آج بھی قائم ہے، ریلیونٹ ہے، کہیں ریلیونٹ لکھے ہے، ہوئے نہیں لیکن ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ بعد میں کیا گیا نا، سر بعد اگر میں آپ کیا گیا ہے، مجھے صرف یہ سینکڑوں بتائیں. سال ہزاروں سال بعد کیا گیا وقاص خان ہے. صاحب جب مجھے صرف یہ بتائیں، وقاص خان صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 621 عیسوی کی کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہسٹری کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے کہ آن حضور نے جب واقعہ معراج کا دعویٰ کیا تو مکہ کے مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہاں پر واقعی اس شہر کے اندر ایسی نشانیاں ہیں جو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور اگر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تو وہ لوگ خود مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ پھر تو وہاں پر تو غیر مسلم بچنا ہی نہیں چاہیے تھا وقاص خان صاحب. یہی تو بات ہے نا. دیکھیں یہی حال ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک اپروور ہوا، لوگوں کے اندر ایک ڈسکشن شروع ہو گئی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کے سوالات کے جواب دیے، نہ صرف یہ بلکہ قافلے جو آ رہے تھے راستے میں تھے ان قافلوں کا احوال بتایا. جب چند دن بعد وہ قافلے آئے تو انہوں نے تصدیق کی ان باتوں کی، تو لوگ خاموش ہو گئے. لوگوں نے کہا واقعی یہ ٹھیک ہے. اور یہ ایک آپ نے مسلمان ایسا اس نہیں. اسلامی تاریخ میں پڑھا ہے جو 705 عیسوی کے بعد مسلمانوں نے لکھی. یہ آپ ویسے یہ فضول بات کر رہے ہیں. نہیں سر، دیکھیں دیکھیں میں نے ان ابھی ریٹن تک آپ چیزیں کی بھی کسی بات کو فضول ایڈمیسیبل ہیں بات اور نہیں کہا وہ سر. روایات میں سینہ بے میں سینہ آپ کی چلتی ہیں. اگر کسی بات کو اپنی دانست میں کمزور بھی پاتا ہوں تو میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ فضول بات ہے سر. میں اس اچھا کے چلیں اوپر سوری. سوال اٹھاتا ہوں نا سر. سر میں اب مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 621 عیسوی کے اندر کسی بھی غیر مسلم ہسٹورین کی کتاب کے اندر یہ واقعے کا ذکر ہو کہ غیر مسلموں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ یروشلم کی وہی نشانیاں بتا رہے ہیں جو کہ یروشلم کے اندر پائی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو نیو یارک شہر کے بارے میں بتائیں گے، جو آپ کو لاس اینجلس کے اچھا بارے میں بتائیں گے. انہوں نے آپ وہاں کی تک کبھی اویس سفر بھائی نہیں کیا. اویس بھائی سر اویس بھائی اویس بھائی سر آپ اب کے نہیں سوری رکیں. اب رکے نا. جی آپ کے یہ ایویڈنس کیا ان ریٹن اگر یہ ہے تو پھر تو آپ ابو جہل کے یعنی ابو الحکم جسے آپ کہتے ہیں اس کے کردار کو بھی ثابت نہیں کر سکتے. عتبہ اور شیبہ کے کردار کو بھی ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کام یعنی اپنی طرف سے کیا بدر میں سر یا اس سے ہم اس پہلے طرح ان کے وہ بھی کردار کو ثابت نہیں کر سکتے. ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا کردار فرضی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن اسلامی تواریخ کی کتابوں کو درست مانتے ہیں اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کو جس وہ تو اسلامی پھر آپ جب ایک چیز مان رہے تو دوسری بھی مانے نا. یہی ماننے کو تیار ہے نا سر. جب ہم اس کے اوپر آبجیکٹیولی آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم آپ سے آبجیکٹیولی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا سوال غلط فریم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان ریٹن سوال چیزیں فریم اس کرنے دنیا کی میں اجازت آج بھی دیں مانی جا رہی ہیں. ان 621 ریٹن چیزیں عیسوی دنیا میں آج بھی مانی جا رہی ہیں. سر میں نے آپ مجھے کو یہ ایویڈنس بتائیں کہ دی ہے برٹش آپ لا کی. 621 عیسوی کے اندر اگر میں
वहां पर जिंदा हूं, ठीक है, मैं इस्लाम कबूल नहीं किया और मेरे पास ये खबर पहुंची है कि एक बंदा एक शहर की निशानियां बताकर दावा कर रहा है कि मैं उस शहर का चक्कर लगाकर आया हूं, तो क्या मैं, और वो ये भी कह रहा है कि मैं एक फरिश्ते के साथ गया था, मैं घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़े के पर लगे हुए थे, हालांकि अगर आप घोड़े के पर ना भी लगाते तो अल्लाह ताला उसको बगैर परों के भी घोड़ा उड़ा सकता है, ठीक है ना सर। तो द थिंग इज कि मुझे ये बताइएगा कि मेरे पास इस बात की तस्दीक या तरदीद करने का ऑब्जेक्टिव रैशनल क्या है सर। मैं उस चीज की मेरे गवाही भाई, क्यों जिस दूं? माशरे में इस ये चीज को मैंने पेश हो देखा ही रहा नहीं था, है। जिस माशरे में ये बात पेश हुई, या तो आप इस बात का इनकार कर देना, जब उस माशरे में ये बात पेश हुई, उस माशरे के लोगों ने इस पर सवाल उठाए, लॉजिकल सवाल उठाए, उनको उनके सवालात के जवाब मिला, वो कन्विंस हुए, उसके नतीजे में यानी सबसे पहले तो यानी जो मुशरिकीन थे वो तो कह रहे थे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था। उस वक्त सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे या शायद हजारों, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इस वाक़े की वजह से जिसके दिल में शक पैदा हो। इसके बरक्स बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसकी वजह से मुसलमान सर हुए। मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ वकास खान साहब, प्लीज मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे मुसलमानों की गवाही नहीं मांग रहा हूँ, मैं आज से हजरत अबू बकर सिद्दीक की गवाही नहीं मान रहा हूँ, ठीक है सर। जब एक ग्रुप बढ़ता है तो उस ग्रुप के एक दूसरे के साथ मफादात वाबस्ता होते हैं और इसी के ऊपर हमें बताया गया है कि बच बच के जरा मिंबर और मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 621 ईस्वी के मक्कातुल मुकर्रमा में एक मुझ जैसा जो शक्की जहन का इंसान बैठा है, जब वो ये वाकया सुनता है कि मुसलमानों के पैगंबर एक उड़ते हुए घोड़े पर बैठकर यरूशलेम और यरूशलेम से आसमानों तक गए हैं, वहां से जन्नत और दोजख अपनी आंखों से देखकर आए हैं और वो एक सेकंड में वापस भी आ गए हैं, तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है ना सर, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, चाहे आप इसको किसी भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलाने की कोशिश करें। तो मेरे पास इस खबर को मैं फौरन गलत करार दे दूंगा सर, मैं झूठे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कहूंगा कि मुझे इसके ऊपर इसकी तस्दीक करने का या तरदीद करने का मुझ जैसे गैर मुस्लिम के पास क्या तरीका है ताकि मैं भी उनकी शफात से बहरामंद हो सकूं वकास साहब। एक तो आप बैक पुशिंग कर रहे हैं, आज की नॉलेज में कल जो गुजरा हुआ 1500 साल पहले का वाकया है उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त के लोग, उन्होंने उस पर जो लॉजिकल सवालात थे वो उन्होंने उठाए और उनको उनका जवाब मिला और वो उस पर मुतमईन हो गए। जो मुतमईन ना हुआ चुप हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। यानी जाहिर ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद यानी जो कट्टर तरीन मुखालिफ भी था ना, ये तो बहुत बड़ा हथियार था उनके सामने, लेकिन जब उनके सामने ये एविडेंसेस आए तो उनके मुंह बंद हो गए। क्या एविडेंस और आया सर, उन्होंने क्या एविडेंस आया? यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया उस ये मुंह से यरूशलेम से कहना सारा, एविडेंस है? तो और क्या है, यानी एक शख्स वहां गया ना हो मैं ये और फिर कहूंगा सर, हालात बता मैं दे। कल शिकागो की लेक मिशिगन पर गया था और वहां मेरी हजरत जिब्राइल से मुलाकात हुई थी, तो आप मान लेंगे? आपकी मैं क्यों मानूंगा, मैं तो ज़ाहिर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर ना, रहा हूँ तो मुंह से जो। कहना एविडेंस नहीं है, मुंह से कहना एविडेंस नहीं है सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर, मुंह से और कहना मेरे एविडेंस भाई नहीं है। देखो, कह कौन रहा है, आम हुमा शुमा की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के रसूल की, जिनके बारे सर में देखिए, लोगों ने तजर्बा किया देखिए कि ये देखिए मेरी बात जिनकी सुने सर, जबान से कोई मेरी गलत बात बात नहीं सुने। निकलती। मेरा सवाल का फ्रेम प्लीज स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, कि मैं अपने सवाल के फ्रेम से तमाम अगले खुलफा को, तमाम वो लोग जिन्हें इस्लाम की राइजिंग पॉलिटिकल पावर से कोई कोई ना कोई फायदा मिलना था, और उन तमाम लोगों से जो कि मुसलमानों के गिरोह में किसी तरह भी शामिल थे, मैं एक 621 ईस्वी में बैठा हुआ मक्का के अंदर गैर मुस्लिम हूं और मेरे पास इस बात की तस्दीक या तरदीद करने का क्या एम्पिरिकल यार्डस्टिक है कि मुसलमानों के पैगंबर उड़ते हुए घोड़े पर बैठकर अपनी कजन के कमरे से यरूशलेम और यरूशलेम से आसमानों तक गए और वापस आए? मैं किस बुनियाद पर इसको एक्सेप्ट करूं सर, ये पूछ रहा हूं। मैंने आपको बता दिया ना, जब उन्होंने सवाल किया उनको जवाब दे दिया गया, बस। और क्या कहते हैं आप? सर एविडेंस पूछ रहा वो हूं तो सर, मुतमईन हो गए। एविडेंस 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 कि मैं। एविडेंस, देखें, वीडियो नहीं थी उस दौर में, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं थी उस दौर में, और एक शख्स फिर कहता तो है कि ये यरूशलेम से भी तो शहर दूर है, ये गया, उसकी दरो दीवार है, तो ये उसके यरूशलेम से दरवाजे हैं।